سورہ احزاب کی تلاوت ہوئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مسند امام احمد کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جان، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ محبوب نہ ہو۔ واجب الاحترام، اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، مبشرا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، دوزخ سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے حکم سے، اور آپ کو سراج منیرا، روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ سورہ سبا کی تلاوت ہوئی۔ سورہ سبا کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 39 میں اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اس کا بدلہ مہیا کر دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی ہتھیلی کو بند نہ کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے اوپر اپنے خزانے کو بند کر دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح واجب الاحترام سورہ یاسین شریف کی ایک دو رکوع کل پڑھے گئے تھے، باقی آج پڑھی گئی۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 66 کے آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے استغفار کو یعنی توبہ کرنا، معافی مانگنا لازم کر لیا اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کا ایک حل اور ہر مصیبت سے ایک نجات کا راستہ پیدا کر دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ یعنی بندہ توبہ کرے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہے، استغفار کرے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے۔ تعلیم امت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم خطا کرو، غلطی ہو جائے تم سے اور تمہاری خطائیں گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اور اس گناہ کو اتار دے، استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا رہے یہاں تک کہ پھر وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر یوں صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ نہیں سمجھتا۔ سورہ زمر کی تلاوت ہوئی۔ اللہ پاک نے سورہ زمر کی آیت میں ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اپنی طرف سے اس کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس سے پہلے کیا دعا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس سے خوشی ہو، یعنی جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو وہ راحت خوشی کے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کریں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی بندے کے جب اللہ تعالیٰ عام رکھے، کوئی بیماری نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، عام روٹین زندگی چل رہی ہے، ہنسی خوشی، تو
اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ توبہ کرے، معافی مانگے، دعائیں مانگے، تو اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت اس کے لیے ثانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ بندہ وہ ہے جو خوشی میں بھی مجھے یاد رکھتا ہے، جب اسے راحت ملتی ہے اس وقت بھی مجھے یاد رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے فضل سے سوال کرو، کیونکہ اللہ عز و جل اس سے محبت کرتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوال کرنے والا بندہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، بے شک جو رات کے اوقات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس بندے کو وہ مل جائے اس گھڑی میں دنیا اور آخرت میں جس چیز کا بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس گھڑی میں ضرور عطا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ کس وقت دعائیں سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کو اور ہر فرض نماز کے بعد۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ویسے مقبولیت کے دعا کے جو لمحات ہیں وہ فرض نماز باجماعت کے بعد، تہجد کے وقت، آدھی رات کو، اسی طرح اذان جب ہوتی ہے اذان کی فوراً بعد، جب بارش ہو رہی ہو، تو یہ مقبولیت کے لمحات ہیں۔ باقی انسان جب حتیم کعبہ میں کھڑا ہو، مزاب رحمت کے نیچے ہو، منتظم مقام منتظم پر ہو، آب زمزم پی رہا ہو، مقام ابراہیم پہ ہو، صفا مروہ پہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پہ ہو، یہ وہ جگہیں اور وہ مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی ضرور پکار کو سنتا ہے، اور یہ وہ مقبولیت کے جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار عبادت ان جگہوں کے اوپر حاضر ہونا نصیب ہو۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مالک و مولا تیری توفیق سے رمضان شریف کا روزہ رکھا، نماز عشاء پڑھنا، باجماعت ادا کی، درس قرآن سنا، ہماری سادری کو شفا قبولیت عطا فرما۔ مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما، عالمی اسلام اور پاکستان کی ہدایت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔